بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ نظام جس کے بارے میں میں ہوں کہ انتہائی گلا سڑا بدبودار نظام ہے، یہ نظام اپنے جال میں ہی پھنس چکا ہے، اور وہ دلدل جو اس نے بنائی پھیلائی، اس دلدل میں اب یہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے قوم کے سامنے ایک ایک چیز کھل رہی ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور 78 سال میں ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکے، کیوں دائروں کا سفر رہا، یہ حقیقت لوگوں پر کھل رہی ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل مسائل ہمارے ہیں کیا۔ جب آپ کو مسئلے کا پتہ لگ جائے گا، جب صحیح تشخیص ہو جائے گی، پھر ہی آپ علاج کر سکیں گے۔ تو اس قوم کی اب آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے خبریں رکھتا ہوں، انہیں سے اندازہ ہوگا کہ ماحول کیا بن رہا ہے، نظام کس طرح سے اب جال میں پھنس چکا ہے، اپنے ہی جال میں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے کیس میں ججز کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں درد ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے۔ یعنی ناانصافی اس قدر ہو چکی ہے اس ملک میں، اتنا ظلم کا راج ہو چکا ہے کہ اب درد ججز کے دل میں بھی اٹھا ہے۔ عمران خان کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے جج نے دل کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہاں درد ہوتا ہے، ہمیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے یہاں درد ہوتا ہے۔ جب آپ ہم سے غلط فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر درد ہو رہا ہوتا ہے۔ جن کے ضمیر کچھ زندہ ہیں پھر وہ یہی باتیں کریں گے۔ اب معاملہ کیا ہے، میں پورا سیاق و سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر، مریم نواز خان بڑی اچھی رپورٹر، انہوں نے پورا اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے 9 مئی مقدمات کی سماعت پہ پنجاب حکومت عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی وصولی کے لیے آئی۔ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی، وہ کہتی نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، اڈیالہ جیل بھی، وہ شخص عمران خان، وہ دیکھیں میرا قیدی ہے، میرے انڈر ہے۔ وہ جب اس طرح بڑے زوم سے اور تکبر سے کہہ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے وکیل کو بھیجا، اسپیشل پروسیکیوٹر کو سرکاری، کہ جی عمران خان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے ہمیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ عدالت نے درخواست اس بنیاد پر نمٹا دی کہ آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ سماعت کے اختتام میں جب پنجاب حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے التوا لینے کی کوشش کی اور کہا کہ حکم نامے پر آمادگی دینے سے قبل ہدایات لینی ہے، یعنی پنجاب مریم نواز کی حکومت سے مجھے ہدایات لینی پڑیں گی، آپ رک جائیں، تو تینوں ججز ہنسے تینوں ججز۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہم چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے کرتے ہوئے یہاں، انہوں نے اشارہ کیا، پھر یہاں کہہ کے نا، یہاں دل کی جانب اشارہ کر کے کہا یہاں درد ہوتا ہے۔ 5 دن قبل ڈیتھ سیل میں 7 سال سے قید قتل کے ملزم کو بری کیا۔ 5 دن پہلے انہوں نے بتایا کہ ڈیتھ سیل میں بندہ تھا، 7 سال سے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے بری کیا۔ ذوالفقار نقوی صاحب، یہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو مریم صاحبہ کی حکومت نے مقرر کیا ہے، کوئی 4 کروڑ کی فیس وہ لے رہے ہیں۔ ذوالفقار نقوی صاحب، آپ نے کبھی ڈیتھ سیل دیکھا ہے؟ ذوالفقار نقوی نے کہا رہا نہیں ہوں لیکن ڈیتھ سیل دیکھا ہے، ڈیتھ سیل دیکھا ہوا ہے مگر ڈیتھ سیل میں رہا نہیں۔ عدالت نے کہا ڈیتھ سیل میں ایک دن بھی غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی۔ اب عمران خان کو کہاں رکھا ہوا ہے، کس طرح کے سیل میں رکھا ہوا ہے؟ وہ تصویر یاد ہے جو بڑے زوم سے خود ہی پہلے عام کی تھی اور بعد میں لینے کے دینے پڑ گئے، جس میں وہ جائے نماز بچھانا بھی مشکل ہے، اسی کے اندر ایک کونے میں ٹوائلٹ ہے اور ایک بستر جس میں مشکل سے لیٹا جا سکتا ہے وہ ہے، ایک کرسی اور ایک میز چھوٹا سا، بس یہ اتنی جگہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے 8x6 کا وہ 10x6 کا وہ سیل ہے، ڈیتھ سیل کی طرح کا وہ سیل ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں کیا ہوا کہ جب عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں، انہوں نے بات کی، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جی 3 ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اور اس کی توہین عدالت میں وہ گئے تھے کہ عدالت نے کہہ دیا کہ ہاں ملاقات ہوگی لیکن باہر آ کر بات نہیں کی جائے گی۔ اب ملاقات ہی انہوں نے دی جا رہی، توہین عدالت ہو رہی ہے، اس میں درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو ایک رکنی بینچ، وہ بھی ابھی جو حالیہ جج صاحب لگائے گئے ہیں، جو ہیرے چنے گئے ہیں، ان کے سامنے لگا دیا ہے۔ جو پہلے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے لگایا کہ کہیں اس طرح کا انصاف نہ ہو جائے جس طرح کا حکومت نہیں چاہتی انصاف ہو، اور حکومتی انصاف ہو سکے، تو انہی جج کے پاس ڈوگر صاحب نے بھی کیس لگا دیا ہے توہین عدالت کا۔ جبکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس عدالت کی توہین ہوئی ہوتی ہے وہی جج، وہی عدالت وہ کیس سنتی ہے، لیکن وہ 3 رکنی کا 1 رکنی بنا دیا۔ خیر، یہ بھی سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ایک اور معاملہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اے این پی کی، جو اے این پی کے سینیٹر بنوائے ہیں ایمل ولی صاحب اسی حکومت نے، ان کے ساتھ ہیں، اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس شرکاء نے مائنڈز اینڈ منرل بل مسترد کر دیا۔ یہ بل صوبے کی معدنیات اور وسائل پر قبضے کے مترادف ہے، میاں افتخار حسین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں
दीगर जमातों के साथ पीटीआई भी शरीक हुई। इसमें पीटीआई, जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने शिरकत की। तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रहे हैं, मुत्तफिका है कि जी ये तो ऐसे नहीं पास होना चाहिए, और ये मादनियात के हवाले से उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। तो ये हालात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ, हुकूमती जमातें भी, पीपल्स पार्टी की मैंने आपको मिसाल दी कि शुरका ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद किया है। फिर इसके साथ साथ जनाब अब एक बात जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि यहां तो ट्विटर ही बंद है, एक्स ही बंद है, और भारत वहां पर, भारतीय शहरी वहां पर वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन यहां बंद किया हुआ है। इंटरनेशनली बात सिर्फ भारत की जाएगी, पाकिस्तान का तो एक्स ही बंद है। तो वहां पर जो कुछ हो रहा है बस वो भारत को ही सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा, हमारी वहां प्रेजेंस ही नहीं है। एक तो आबादी उनकी ज्यादा, फिर उनकी एक्सेस है वहां पर मीडिया में। हमारे यहाँ मीडिया को ही फारिग कर दिया गया। मीडिया से मुराद सोशल डिजिटल मीडिया है, हमने तो उसे गला घूंट दिया, तो अब जवाब कौन दे, लगे रहे हैं। अब ये देखिए निजाम अब किस तरह से खुद ही अपने जाल में फंस गया है। निगरान दौर में 1700 अरब का फ्रॉड किया गया। पता मुझे भी है कि कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं कमजोर हूं, बता नहीं सकता। नदीम अफजल चंद 1700 अरब का ये अपने मुंह से कह रहे हैं। लगाए इन पर पीका एक्ट, पकड़े इनको, लेकिन वो कमजोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम आ जाएंगे। खुद निजाम में हैं, खुद बेनिफिशरी हैं, सारे निजाम को चला रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों का चूंकि मामला है तो बोलना पड़ेगा, वरना बिल्कुल ही वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं 1700 अरब का तो ये हो चुका है, किसानों का बुरा हाल कर दिया, बर्बाद कर दिया किसानों को। अब इस पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, निजाम अपने ही जाल में, ये वीलॉग है हबीब अकरम साहब का, साफी हैं, दानिश्वर हैं, अगर वक्त मिले तो ये वीलॉग आप जरूर सुनिएगा। उसमें उन्होंने कहा क्या है वो सुन लीजिए। निजाम अपने जाल में, हबीब अकरम साहब कहते हैं, दुनिया की सियासी तारीख उठाकर देखें तो मालूम होगा कि जब भी कोई हुकूमत अपने तमाम मुखालिफिन को काबू कर लेती है तो इसके अंदर से ही बगावत शुरू होती है। 700 बरस कबल जब खिलजी खानदान के बानी जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत मुस्तहकम कर ली तो इसका दामाद और अलाउद्दीन खिलजी इसके खिलाफ खड़ा हो गया और अगला बादशाह अलाउद्दीन बन गया। मुगल बादशाह अकबर ने जब तमाम मुखालिफिन को खत्म कर दिया तो इसका बेटा शहजादा सलीम ही इसके खिलाफ खड़ा हो गया और बेटे पर बाप को जहर देने का इल्जाम भी लगा। इस तरह अयूब खान ने जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जाली इलेक्शन में हराया तो जुल्फिकार अली भुट्टो इनके साथ थे, लेकिन फिर जुल्फिकार अली भुट्टो इनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इसी तरह नवाज शरीफ को तीनों बार उन्होंने ही बाहर निकाला जिनके भरोसे वो खुद को महफूज समझ रहे थे। इस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 47 की जिस तरह हुकूमत बनाई गई, फिर इमरान खान को जेल में डालना और काजी फाइज ईसा जैसे नाइंसाफ जज को कौम पर मुसल्लत करके और 26 नवंबर को निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर गोया के निजाम ने तमाम मुखालिफिन को खत्म कर दिया। तो दरियाए सिंध के पानी को चोलिस्तान लेकर जाने का मसला उठ खड़ा हुआ और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिंध के लोग पानी के मामले पर एहतजाज करते रेल की पटड़ी तक पहुंच जाएंगे, इतना शदीद एहतजाज हो जाएगा। और आखिरकार पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद हुकूमत मुखालिफ जलसों तक पहुंच जाएगी। अब अगर नहरें बनी तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़ना पड़ेगी और अगर ना नहरें बनी तो निजाम के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। हुकूमत को एहसास हो चुका है कि मादनियात की मंजूरी को इमरान खान की हिमायत दरकार है, वो आपने देख ही लिया। आज ही मैंने आपको खबर बताई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। और चोलिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, चोलिस्तान की नहरों को पीपल्स पार्टी की मजबूरियों की मिट्टी ने ढांप लिया है। अब वो मामला भी कहीं नहीं, अब पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा सकती, आगे कुआं पीछे खाई है, दोनों तरह से फंस चुकी है, पूरा निजाम फंस चुका है। क्या करें, नहरें निकालते हैं तो मुसीबत, नहीं निकालते तो मुसीबत, हर तरह से फंस गए हैं। और अच्छा, एक और चीज, निजाम किस तरह एक्सपोज हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्तों की फाइलें मेरे पास आती हैं तो मैं इंतजामी साइट पर ऑर्डर कर दूंगा। मेरी इतलात, ये एहतशाम कियानी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं जिम्मेदारी से, मेरी इतलात के मुताबिक वो केसेस की फाइलें पहले ही कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की चैम्बर के दर्शन करके वापस ब्रांच में पहुंच चुकी, लेकिन केस ताल फिक्स नहीं हुए थे, वो फिक्स ही नहीं कर रहे केस। ये हाल है। तो ये चीजें तो पता लग जाती हैं, रिपोर्टर निकाल लगाते हैं। अच्छा देखिए, जो इस निजाम को सपोर्ट करते रहे आज वो किस तरह घेरे में आए हैं। अभी आप देख रहे होंगे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सदर किसान इत्तेहाद नजर आते होंगे, खालिद खोकर साहब, वो लूट लिया, वो बर्बाद कर दिया। ये साहब इलेक्शन की डेट के हवाले से, जब इलेक्शन डिले किए जा रहे थे ना, आइन को तोड़ा गया, 90 दिन के दिन इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में नहीं करवाए गए, उस वक्त ये तावीलें घड़ते थे। इस पर बड़े अच्छे साफी हैं अहमद बड़ाइच,
وہ لکھتے ہیں خالد کھوکھر ماضی میں الیکشن تاریخ پر تبصرے فرماتے تھے، آج گندم کا ریٹ نہیں مل رہا تو حکومت کو چھوڑیں، اصل مالکوں سے بات کریں، کم از کم عام کسان کے رہنما نہ بنیں۔ آپ نے جو بویا اب کاٹنے کا وقت ہے، جن لوگوں کا ساتھ دیا، جس نظام کا ساتھ دیا، اب وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا پڑ رہا ہے، کسانوں کی آواز بننا پڑ رہا ہے۔ تو پہلے آپ کہاں تھے؟ سوچیے اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب بھگتیں۔ اچھا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے منرلز کے وسائل کی مدد سے امریکہ کے ساتھ تجارتی عدم تعاون کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی امریکہ کو یہ ہے کہ تمہاری ایکسپورٹ زیادہ ہیں، تم ہم سے ڈالر زیادہ کما رہے ہو اور تمہاری طرف سے ہمیں کم آ رہے ہیں، ہماری چیزیں، امریکہ کی چیزیں پاکستان کم خرید رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری معدنیات لے جائیں۔ ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، قسمت خان بہت اچھے صحافی ریسرچر ہیں، بہت زبردست، انہوں نے کہا ہے ان کے مطابق امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز میں گہری دلچسپی ہے۔ منرلز صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبے کے پاس اختیار ہے، کیا صوبائی اجازت منشا کے بغیر وفاقی وزیر ایسی پیشکش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ انور اقبال صاحب کی پوری خبر بھی دی ہے ڈان میں جو چھپی ہے۔ کیسے نظام جال میں پھنس چکا ہے۔ فرد اللہ بابر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آج بول رہے ہیں، انٹرویو دیا انہوں نے سیاست.pk کو، تحریک عدم اعتماد میں جو بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی وہ غلط تھا۔ ہائے 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 ہائے، اب رونا آ رہا ہے، اب پیکا کے حوالے سے ان کے خلاف بھی مقدمات ہو رہے ہیں، تو اب ان کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں آگے کیا کیا ہونا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب آخر میں بھارتی چینلز پر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر کشمیری کی کہیں بات آ جائے تو کچھ چینلز پہ یا اب یہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ کشمیری کہہ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے، 7 لاکھ فوج کہاں تھی؟ یہ مسلمانوں کو، کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ یہ کشمیری شہری کہہ رہا ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی جس طرح پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے، تو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج کیا کر رہی تھی جو اتنی زیادہ ہے؟ ہر دفعہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، تو اب کون کر رہا ہے، کون یہ کروا رہا ہے؟ تو ادھر بھی وہاں پر دیکھیے شہری جو ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کا میڈیا بھی ہماری طرح کافی کنٹرولڈ ہے۔ اور اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو ایکس بند ہے، تو یہ ایک بہت بڑی حکومت کے لیے مصیبت بننے والی ہے، کیونکہ پاکستان کی آواز انٹرنیشنلی اتنی میسر نہیں ہوگی۔ آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنلی کیا ہمارے یہ اردو چینلز دیکھے جاتے ہیں جو کنٹرولڈ چینلز ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہے؟ یا وہاں ٹرینڈز ایکس اور دیگر جو سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ذریعے بن رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ابھی پتہ لگے گا ان کو، میں نے بتایا نا، خود ہی بند کر کے اب خود ہی پچھتائیں گے۔ تو نظام اپنے جال میں خود پھنس چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔